السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. سورة البقرہ کی آیت نمبر 170 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یعنی جو اللہ رب العالمین نے حق شریعت قرآن و حدیث کو نازل فرمایا ہے اس کی پیروی کرو، اس کے مطابق چلو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرو۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے، یعنی مشرکین سے، اہل کتاب سے انہیں دعوت دی جاتی ہے، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو یہ لوگ کہتے ہیں ہم اسی کی پیروی کریں گے جو ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے، یعنی جو ہمارے آبا و اجداد کا دین دھرم تھا، جو عقیدہ تھا، جو ان کا طریقہ تھا، ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، گرچہ ان کے آبا و اجداد کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں اور سیدھے راستے پر نہ ہو، ہدایت پر نہ ہو، تو کیا پھر بھی یہ لوگ اپنے آبا و اجداد کی پیروی کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے حق نازل فرمایا ہے، قرآن نازل فرمایا ہے، حدیث نازل کی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، آپ دین حق لے کر کے آئے۔ اب جب وہ انبیاء اور رسول لوگوں کے سامنے کتاب و سنت کی، قرآن و حدیث کی بات کرتے تھے، اللہ کی نازل کردہ شریعت کی دعوت دیتے تھے، تو کافروں کا کیا طریقہ رہا ہے، کافروں کا رد عمل کیا رہا ہے کہ وہ حق بات کو سنتے ہیں، انبیاء اور رسول کی باتوں کو سمجھتے ہیں، لیکن کیا عذر پیش کرتے ہیں؟ شیطانی چال دیکھیے، عذر یہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد جو کرتے چلے آئے ہیں ہم وہی کریں گے، یعنی دین اور دھرم تبدیل نہیں کریں گے، گرچہ ان کے آبا و اجداد جاہل تھے، بے دین تھے، بے عقل تھے، ہدایت سے دور تھے، حق سے محروم تھے، لیکن پھر بھی وہ باطل میں، حرام میں، گناہ میں وہ اپنے آبا و اجداد کی تقلید کر رہے ہیں۔ آج بھی یہی چیز، یہ تو رد عمل کافروں کا تھا، طریقہ کافروں کا تھا، مشرکوں کا تھا، یہودیوں کا تھا۔ آج بھی اہل بدعت جو بدعت میں سڑے ہوئے ہیں، گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو یہ بات بتائی جائے کہ یہ نیاز، یہ فاتحہ، یہ قبر پرستی، یہ مردوں سے مانگنا، یہ فلاں اور فلاں جو بدعت تم نے ایجاد کر کے رکھی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، قرآن و حدیث میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے، اس سے بچو، اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، شریعت کی بات مانو، اللہ نے اور رسول نے جو فرمایا ہے اس پر چلو۔ تو کیا کہیں گے اہل بدعت؟ جیسے کافر لوگ، مشرک لوگ حق کو جاننے کے بعد، حق کو پڑھنے کے بعد، اہل حق کو دیکھنے کے بعد
وہ انکار کر دیتے تھے، دور ہو جاتے تھے، نکار دیتے تھے، اور کہتے تھے ہم وہی کریں گے جو ہمارے آبا و اجداد کرتے چلے آئے ہیں، ہم وہی کریں گے جو ہمارے آبا و اجداد کرتے آئے، ہم اس کی پیروی کریں گے جو ہمارے آبا و اجداد پیروی کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے ان سے، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون شیئا ولا یہتدون، اچھا بتاؤ اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہارے پوروج و آبا و اجداد، اگر وہ حق پر نہیں تھے، ہدایت سے محروم تھے، کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، وہ شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، ننگے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، گناہ کرتے تھے، ہدایت پر نہیں تھے، عقل نہیں رکھتے تھے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حلال سمجھ لیتے تھے، یا حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، کچھ بھی وہ عقل نہیں رکھتے تھے، کیا پھر بھی ان کی پیروی کرو گے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، کیا پھر بھی ان کی بات مانو گے؟ کیا پھر بھی ان کے نقش قدم پر چلو گے؟ ظاہر سی بات ہے، ایک اگر ادنا شعور والا آدمی گہرائی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ سوچے، اپنی عقل کا استعمال کرے، تو یہ بات کہے گا کہ نہیں، آبا و اجداد کی اچھی بات ہے، اگر آبا و اجداد غلط تھے، وہ غلط کیے تھے، تو ان کی بات کو نہیں ماننا ہے۔ اچھا صرف دین ہی عقیدے میں یہی سوال آتا ہے، یہی جواب دیتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد یہی کرتے چلے آئے، ہم بھی یہی کریں گے۔ دنیا کے معاملے میں کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہمارے آبا و اجداد پیدل چلتے تھے، ہم بھی پیدل چلیں گے، ہمارے آبا و اجداد روشنی کا استعمال، یہ لائٹ پنکھا استعمال نہیں کرتے تھے، ہم بھی یہی چراغ جلائیں گے، ہمارے آبا و اجداد دال چٹنی روٹی کھاتے تھے، ہم بھی یہی کھائیں گے، چکن فرائی کیوں کھاتے، کیوں اچھا کھاتے؟ وہاں پہ تو وہاں تو نظر نہیں آتا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد یہی کرتے تھے تو ہم بھی یہی کھائیں، یہی ایسے رہتے تھے ہم بھی رہیں، پرانے مکان میں رہتے ہم بھی ویسے ہی رہیں۔ دنیا کے معاملے میں ہم تو بہت بالکل 10 قدم آگے ہیں ان سے، دنیا کے معاملے میں ہم خوب تحقیق کرتے ہیں، کھوج بین کر رہے ہیں، خوب تلاش کر رہے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں لوگوں کی عقل کہاں مات جاتی ہے، کہاں عقل چلی جاتی ہے کہ آبا و اجداد غلط روش پر تھے، گناہ پر تھے، شرک تھے، بدعت پر تھے، اللہ کی نافرمانی پر تھے، لیکن پھر بھی ایک آدمی ان کی تقلید کر رہا ہے، ان کے نقش قدم پر چل رہا ہے، یہ سراسر جہالت اور بہت بڑا گناہ ہے، یہ سراسر جہالت کی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اس آیت کی تفسیر میں بہت سارے علماء نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ تقلید کرنا حرام ہے، تقلید کرنا حرام ہے، یعنی حق موجود ہے، دلیل موجود ہے، قرآن و حدیث کی بات موجود ہے، پھر بھی آدمی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے اپنے آبا و اجداد پر، جیسے لوگ کرتے چلے آئے ہم بھی کریں گے، جیسے لوگ کرتے چلے آئے ہم بھی ویسے ہی کریں گے، ہمارے آبا و اجداد یہی کرتے تھے ہم بھی یہی کرتے چلے آئیں گے۔ حرام ہے تقلید، اہل علم کی بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ امام آلوسی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ تقلید اہل نظر کے لیے جو غور و فکر کی صلاحیت رکھتا ہے، سوچ سمجھ کی صلاحیت رکھتا ہے، تقلید کرنا اس پر حرام ہے، اس کا تقلید کرنا منع ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی صراحت کے ساتھ یہ قول نقل کیا ہے کہ قال علماؤنا، ہمارے علماء کہتے ہیں، وقوت الفاظ هذه الآية تعطي ابطال التقلید، یہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیا ہے، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ تقلید کرنا کیا ہے؟ باطل ہے، تقلید کرنا جائز نہیں ہے، تقلید کو رد کرنے والی یہ آیت ہے، تقلید کو برباد کرنے والی یہ آیت ہے۔ ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اجمعت الامت علی ابطال التقلید فی العقائد، امام قرطبی نے ان کے قول کو اپنی تفسیر میں ذکر کیا کہ امت کا اجماع ہے کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے۔ یہاں لوگ اپنے آبا و اجداد کو بنیاد بنا رہے کہ ہمارے آبا و اجداد ایسے ہی کرتے، ہم بھی ایسے ہی کرتے چلے جائیں گے۔ حق کیا ہے، دلائل کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، ان سب سے لوگوں کو کوئی سروکار نہیں، بس ہمارے آبا و اجداد ایسے کرتے تھے ہم بھی کرتے چلے آئیں گے، وہی خرافات وہ کرتے تھے ہم بھی وہی خرافات کرتے چلے آئیں گے، وہی خرافات کریں گے۔ تو یہ جہالت اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایسے لوگوں کی زبردست نکیر کی ہے،
کہا کہ اچھا تمہارے آبا و اجداد اگر عقل نہیں رکھتے تھے سیدھے راستے پہ، کیا پھر بھی تو ان کی بات مانو گے؟ یعنی یہاں ادنا آدمی بھی سوچ سکتا ہے کہ اگر ہمارے والدین ہمارے آبا و اجداد حق پر نہیں تھے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی. ہاں آبا و اجداد کا احترام ہے، ان کی عزت ہے، ان کی توقیر ہے، لیکن اللہ کے حق میں، اللہ کے دین میں ان کی بات قطعاً کبھی قبول نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے شر اور ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے. آمین رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.